برمودا ٹرائی اینگل، جسے کبھی برمودا ٹرائی اینگل تو کبھی شیطانی ٹرائی اینگل کے نام سے پکارا جاتا ہے، کہا جاتا ہے سمندر کے اس ایریا میں داخل ہونے والے ہوائی جہاز اور بحری جہاز پر اسرار طور پر غائب ہو جاتے ہیں اور بعد میں کبھی بھی ان کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ سمندر کے اس ایریا میں کچھ ایلینز پائے جاتے ہیں جو کہ ان جہازوں کو تباہ کر ڈالتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ سمندر کے اس ایریا میں جنوں کی وادی ہے اور وہ جنات ان جہازوں کو تباہ کر ڈالتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ سمندر کے اس ایریا میں ایک اٹلانٹس نام کا شہر ہوا کرتا تھا جو کہ بعد میں سمندر میں غرق ہو گیا، اور اب ان لوگوں کی روحیں اپنا انتقام پورا کرنے کے لیے جہازوں کو تباہ کر ڈالتی ہیں۔ یہ بات ہے مارچ 1918 عیسوی کی، جب یو ایس ایس نیوی کا ایک بحری جہاز 10,800 ٹن مینگنیز لے کر برازیل سے بالٹیمور جا رہا تھا کہ اچانک برمودا ٹرائی اینگل کے ایریا میں داخل ہونے کے بعد اس کا ریڈار سے رابطہ منقطع ہو گیا اور وہ ہمیشہ کے لیے پر اسرار طور پر غائب ہو گیا۔ بعد میں اس جہاز کو ڈھونڈنے کی بہت زیادہ کوششیں کی گئیں، لیکن آج تک اس جہاز کا کوئی سراغ نہیں مل سکا کہ وہ کہاں غائب ہو گیا۔ اسی طرح سے 1945 میں یو ایس ایس نیوی کے 5 جہازوں میں کچھ پائلٹس تربیتی پرواز کر رہے تھے کہ اچانک سے برمودا ٹرائی اینگل کے ایریا میں داخل ہونے کے بعد ان جہازوں کا ریڈار سے رابطہ منقطع ہو جاتا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے پر اسرار طور پر غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ واقعہ ورلڈ وار 2 کے کچھ مہینوں کے بعد پیش آتا ہے، اس لیے یو ایس ایس نیوی نے سمجھا کہ ان کے جہازوں کو کسی دشمن ملک نے مار کر گرا دیا ہے، اور ایک دن کے بعد ان 5 جہازوں کی تلاش میں ایک اور جہاز کو بھیجا جاتا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ کہ وہ جہاز بھی برمودا ٹرائی اینگل کے ایریا میں داخل ہونے کے بعد پر اسرار طور پر غائب ہو جاتا ہے۔ بعد میں ان 6 کے 6 جہازوں کو ڈھونڈنے کی بہت زیادہ کوشش کی جاتی ہے، لیکن آج تک ان 6 جہازوں کا کوئی سراغ نہیں ملا کہ وہ کہاں پر غائب ہو۔ مین میامی بیچ کی سیر کو نکلتے ہیں اور صرف 1 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد کوسٹ گارڈز کو ان کی کال آتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ان کی بوٹ کی ٹکر کسی بہت زیادہ سخت چیز سے ہو گئی اور انہیں مدد کی ضرورت ہے۔ چند منٹوں کے بعد جب کوسٹ گارڈز وہاں پر پہنچتے ہیں تو نہ تو وہاں پر انہیں وہ بزنس مین اور نہ ہی کشتی کا کوئی نام و نشان نظر آتا ہے۔ بعد میں اس کشتی اور اس بزنس مین کو ڈھونڈنے کی بہت زیادہ کوشش کی گئی، لیکن آج تک ان کا کوئی سراغ نہیں مل سکا کہ وہ کہاں پر غائب ہو گئے۔ 1970 کی بات ہے کہ ایک پائلٹ برمودا ٹرائی اینگل کے ایریا میں سے بہت مشکل سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن وہ واپس آ کر برمودا ٹرائی اینگل کے جو خوفناک حقائق بتاتے ہیں وہ انسان کو خوف زدہ کرنے کے لیے کافی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ برمودا ٹرائی اینگل کے ایریا میں داخل ہونے کے فوراً بعد ان کے جہاز کو گہرے کالے بادلوں نے گھیر لیا، انہیں کوئی بھی چیز نظر نہیں آ رہی تھی، اور ان بادلوں میں انہوں نے ایسی روشنیاں دیکھی جن کو انہوں نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے علاوہ ان کے جہاز کی رفتار بہت زیادہ تیز ہو گئی۔ آخر برمودا ٹرائی اینگل کے ایریا میں کون سی ایسی پر اسرار چیز ہے جس کی وجہ سے وہاں پر جہاز تباہ و برباد ہو جاتے ہیں؟ کیا وہاں پر کچھ ایلینز رہتے ہیں، یا وہاں پر کچھ جنوں کا بسیرا ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور وجہ ہے جس کی وجہ سے جہاز تباہ و برباد ہو جاتے ہیں؟ یہ سب کچھ اور اس کے علاوہ بہت کچھ اگلی ویڈیوز میں جانیں گے۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے ارسلان SR یوٹیوب چینل۔